اچھا جی، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرے سب دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج پیر کا دن ہے۔ آج سے 2 دن پہلے 14 اگست گزری ہے۔ تھوڑی سی اداس ہوں میں اس چیز کو لے کے کہ ہم لوگ جشن آزادی مناتے ہیں۔ لوگ اب جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ جو ہیں گھروں میں بچے جھنڈیاں لگاتے تھے بہت ہی شوق سے، بہت ہی مزے کے ساتھ۔ وہ ایک چیز ہوتی تھی کاغذ کی، اتنی جھنڈیاں ہوتی تھی باقاعدہ، جیسے ہمارا فلیگ ہوتا ہے ایسی ہوتی تھی وہ جھنڈیاں۔ تو ان کو دھاگے کے ساتھ اور وہ کوئی آٹے کی لیٹی اور سلوشن وغیرہ لگا کے تو بچے اس کو سجاتے تھے۔ قومی ترانے، ملی نغمے پڑے جاتے تھے اور زیادہ ہوتا تھا تو باہر عمارتیں جو ہیں وہ گرین اور وائٹ کلر کی لائٹس کے ساتھ سجائی جاتی تھیں اور وہ ہم لوگ اپنے ابو کے ساتھ دیکھنے جاتے تھے۔ لیکن ابھی بہت ہی کچھ عجیب سی چیز ہو رہی ہے۔ ابھی یہ ہے کہ لوگ شاید پہلے بھی کہتے تھے لیکن ابھی تو کچھ یہ چیز زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ اتنے خلاف ہیں لوگ اپنے ملک کے، اتنے زیادہ خلاف ہیں، اتنے میں نے نیو جو جنریشن ہے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی ہمارے ملک میں یہ ہے، ہم آزاد ہیں لیکن یہ ہے، ایسے ہے، مطلب کرپشن ایسے ہے، بچیوں کے ساتھ ایسے ہے، لیڈیز کے ساتھ ایسے ہے، فلاں کے ساتھ ایسے، جابز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن ہم آزاد ہیں۔ مطلب ایک طرح سے وہ ناشکری کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں ایک چیز جانتی ہوں کہ میری جو والدہ محترمہ ہے، میری امی ہیں، وہ کہتی ہیں ہماری ایک پنجابی کی کہاوت ہے تو وہ بولتے ہیں کہ پتر کلی پاویں ککھاں دی بھی ہوئے نا تے چھاں وہ بھی دیندی ہے، کہ اس کا اردو میں مطلب ہے کہ آپ کا اگر گھر ہے نا وہ بے شک تنکوں سے بھی بنا ہوا ہے، بے شک وہ لائک جیسے باہر وہ جھگیوں والے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اگر وہ اپنی لگائی ہوئی ہیں نا تو چھاؤں ان کو وہ بھی پرووائڈ کرتی ہے اور وہ بڑے فخر سے، بڑے مان سے اس کے اندر رہتے ہیں۔ ان کا ایک پردہ ہوتا ہے باہر کی دوسری دنیا سے۔ تو مجھے یہ چیز ہے پتہ ہے کہ یہ ملک جیسا بھی ہے، جو بھی ہے، یہ گندا ہے یا جیسا بھی ہے، جو بھی یہ ہو گیا ہوا ہے نا، یہ ایسے نہیں تھا ملا ہمیں۔ یہ آج جو بھی ہو گیا ہوا ہے، یہ جیسا بھی ہے، یہ ہمارا ہے۔ اپنی چیز کو خود پروٹیکٹ کرنا ہے، آپ نے اپنی چیز کو خود ڈیفینڈ کرنا ہے، جیسے آپ خود کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے والدین کو کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی اولاد کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ایسے ہی آپ کا ملک ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے، ہمیں یہ تحفظ دیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر وہ لوگ جو اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جی اس میں کرپشن ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، تو مجھے ایک چیز کا جواب دیں، یہ کرپشن کون کرتا ہے؟ یہ سارا جو ایک طرح کا رائتہ پھیلایا ہوا ہے، یہ کس نے پھیلایا ہے؟ یہ سارا کچھ کون کرتا ہے؟ یہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی کون کرتا ہے؟ آپ خود ہی کرتے ہو۔ مرد ماں باپ جب عورت کو پروٹیکٹ نہیں کرتے، وہ بیچاری ایسے ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ بچوں کے ساتھ یہ کون کرتا ہے؟ ایسے خود ہی مرد لوگ کرتے ہیں نا، مرد پکڑتے ہیں عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچوں کو پکڑ کے ایسے کر دیتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ ہم خود کر رہے ہیں۔ عورتیں اگر مطلب خود باہر جاتی ہیں، بے حیائی پھیلاتی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ کون کر رہا ہے؟ ہم لوگ ہی ہیں، ہر چیز میں ہم لوگ ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک تازہ واقعہ آج کا سناتی ہوں۔ ابھی شام کو میں گئی ہوں، تھوڑا سا میں نے شاپنگ کرنی تھی، باہر گئی ہوں، تو اپنے گھر سے میں جب مال تک گئی ہوں، سوری میرا گلا تھوڑا خراب ہے، اپنے گھر سے میں جب مال تک گئی ہوں تو میں رینٹ دے کے گئی ہوں وہاں تک 350 روپیہ، ٹھیک ہے۔ ابھی وہاں سے جب میں واپس آنے لگی ہوں نا تو میں مطلب اندر سے میں باہر نکلی ہوں، میں مطلب بتاؤں گی کہ میں زیلبری پہ گئی تھی، برانڈ ہے ایک کپڑوں کا، وہاں پہ میں گئی ہوں، اور میں جب وہاں سے کپڑے لے کے میں واپس آئی ہوں تو باہر جو آٹو والا کھڑا تھا رکشے والا، وہ مجھے کہتا جی باجی 500 روپیہ۔ میں نے اس کو بولا، میں نے کہا بھائی ابھی میں 350 دے کے آئی ہوں، آدھا پونا گھنٹہ پہلے، آپ میکسیمم میرے سے 400 مانگ لے، ٹھیک ہے، کوئی 450 مطلب 500 تک آپ نے ایک دم سے۔ اور وہ کہتا جی میں 1 روپیہ بھی نیچے نہیں کروں گا اس سے۔ اچھا ابھی یہ دیکھیں، خیر وہاں پہ تھوڑی سی میری ان کے ساتھ بحث وغیرہ ہوئی، جو مطلب لیڈیز یا عام طور پہ کی جاتی ہے، تو وہ کچھ تھوڑی دیر بعد ایک اور بزرگ تھے وہاں پہ، تو وہ ان کی اپنی آٹو تھی، وہ آگے میرے پاس کہتے بیٹے آجو میں آپ کو لے کے جاؤں۔ ابھی وہ انکل جو تھے نا رکشے والے، وہ ان کا یہ کہنا تھا مجھے، انہوں نے بولا کہ بیٹے وہ
اس لیے ایسے مانگ رہا تھا کہ اندر سے جب بیبیاں 5-5 7-7 ہزار روپے کا ایک سوٹ لے کے نکلتی ہیں تو جب وہ ایک سوٹ 5-7 ہزار کا لے سکتی ہیں تو باہر آ کے آٹو والے کو 500 کیوں نہیں دیتی؟ وہ میں حیران کہ بھائی وہ اندر ایک سٹچڈ آپ کو ڈریس مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پائپنگ ہے، اس کے اوپر لیس ہے، اس کی سٹیچنگ کی ہوئی ہے، اس کی ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، اس کا ایک مٹیریل ہے، وہ سارا کچھ کر کرا کے، ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ بھی لیں کہ ہاں جی وہ تھوڑا سا مہنگا ہے تو وہ آپ کو ایک چیز پرووائڈ کر رہے ہیں نا، اس میں ہر چیز آتی ہے۔ بھائی ایک رکشے والے ہو تم وہاں سے یہاں تک جب آئے ہو، تم نے 200 250 350 لیا ہے، یہاں سے تم 500 روپیہ مانگ رہے ہو، اور پھر وہ بڑے حق سے کہہ رہا ہے بیبیاں اندروں تے آ جاندی ہیں اتنا مہنگا سوٹ لے کے تے باہر رکشے والے 100 150 بعد دے دینی ہے تے کی ہو جائے گا؟ ابھی مجھے بتائیں کہ یہاں پہ کرپشن کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت نہیں کر رہی، یہ اوپر والا کوئی سرکل نہیں کر رہا، یہ یہاں سے سب سے نیچے لوور جو ہمارا طبقہ ہے وہاں سے کرپشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں بے ایمانی کرتا ہے۔ ہمارا جو معاشرہ، ہمارا سرکل، ہمارا جو نظام اتنا خراب ہے، اتنا گندا ہے، ہمارا جو ملک کا یہ حال ہے، یہاں پہ اس میں ہم سب کہیں نہ کہیں انوالو ہیں، ہم سب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے ہم خود کو ڈیفینڈ کر لیتے ہیں، لیکن جب ملک کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں لو اس ملک میں ہم نے رہنا، لو یہ ملک، لو اس طرح۔ کیوں بھائی؟ ہمارا ہے نا، شکر کریں ہمارا ہے۔ وہ دیکھیں جا کے انڈیا میں مطلب ادھر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کشمیر میں جا کے دیکھیں، اور بھی مطلب ایسی مسالے ہیں۔ شکر کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک میں رہنا نصیب فرمایا ہے، اس چیز کے اوپر شکر ادا کیا کریں اللہ کا۔ اللہ نے ہمیں آزاد ملک میں رہنا نصیب فرمایا، ہمیں آزادی والی فضا عطا فرمائی ہے۔ باقی اس میں جو بھی ہے یہ آپ لوگوں کا اپنا ہے، جو بھی نظام خراب ہے یہ آپ کا اپنا قصور ہے، اس کو صحیح کرنا آپ نے کرنا، خراب کیا آپ نے کیا۔ کسی دوسرے کے اوپر اپنے کیے کے الزام نہیں لگانا چاہیے۔ جیسے آپ خود کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اپنے ملک کو بھی ایسے ڈیفینڈ کریں، اس کو اپنا ملک لے کے چلیں، اپنا ملک سمجھ کے اس کو چلیں خود کو۔ جیسے آج سے 80 سال پہلے تب ماؤں نے اپنے مطلب پریگننٹ عورتیں جو تھیں نا، ان کے پیٹوں کو چیر کے زندہ بچوں کو باہر نکال کے پھینک دیا گیا تھا۔ لوگوں کی جوان بیٹیوں کی لاشیں جو تھیں نا وہ کھیتوں میں سے ملی تھیں، وہ ماؤں کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کے گلے کاٹ دیے گئے تھے۔ یہ چیز تھی جب اس ملک کو حاصل کیا گیا، یہ سب چیزیں دے کے۔ اس کے علاوہ بھی بہت چیزیں ہیں۔ قائد اعظم جنہوں نے اپنی دن رات کی محنت لگا دی، انہوں نے اپنی بہن کو لگا دیا اس کام میں، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو اس میں جٹے رہے ہیں۔ تو یہ ملک ایویں ہی نہیں مل گیا آپ لوگوں کو۔ تو پلیٹ میں سجی سجائی ایک آپ کے سامنے ایک مطلب وہ پلیٹر بن کے آ گیا، تو آپ لوگ اس کو لگے ہوئے کھائی جا رہے ہو، اور مطلب جہاں پلیٹ ختم ہوتی ہے آپ لوگوں نے تو اس ملک کو ڈسپوزیبل سمجھ لیا ہوا ہے، ڈسپوزیبل ہے، یہ کھایا پیا وہ کیا جی ہمارا تو ہے نہیں، نکل جاؤ باہر دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ۔ یہ ملک آپ کا ہے، آپ نے اس کو چلانا ہے، آپ کی عزت آپ کا نام اس کی وجہ سے ہے۔ اس کو لے کے چلیں، اس کو خود مزید بنائیں، ترقی کی طرف لے کے جائیں، اس کی برائیاں کرنا چھوڑ دیں۔ یہ آپ کا یہ اپنی چیز کی برائی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ باقی سب اپنا خیال رکھیے گا۔ کوئی چیز بری لگی ہو تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی کڑوا سچ تھا، ہے بلکہ، ٹھیک ہے؟ باقی سب اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔